بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غشی کم ہو گئی اور آپ نے آنکھیں کھولیں اور حضرت سیدہ طاہرہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا، پھر یوں گویا ہوئے مجھے اس خداوند جہاں کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے پیشتر میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس احساس میں دوزخ کی آگ بجھا دے۔ اور حوران جنت سے فرمایا کہ تم سب اپنی تزئین و آرائش کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے صف بصف کھڑی ہو جائیں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اسی قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مدارج نبوہ سے یہ لیا گیا ہے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہو تب روح قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھوایا۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے کہا یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باب پر کچھ کرب اور کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا؟
جو تم نے منہ پھیر لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اے اللہ اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوندیں تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ کا کلمہ زبان پر تھا۔ یک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ معاً ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کھولا، دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا؟ اے نبی، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے؟ اے نبی، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس صدمہ سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بھی دیوانہ وار ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ ذرا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے ملا دو۔ اہل بیت نے عمر کو حجرہ میں بلایا۔ حضرت عمر نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا، آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا وحی اتری ہے؟ آنکھ سے بھی دیکھ لیا مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ وفات پا گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں؟
ناگا تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیرہن میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر عورت پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات ممات کیسی اور پاکیزہ اور مطہر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ جب حضور سید عالم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، السلام علیکم اہل بیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ۔ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آپ کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل زیست نہیں رہی۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی اور دیدار کا ذوق نہیں رکھتی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا، یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے، وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہماری بخشش طلب کریں۔ اسی وقت قبر اطہر سے آواز آئی، تم بخشے گئے ہو۔ سب سے پہلے فرشتے آئے، انہوں نے درود و سلام پڑھا حجرہ مبارک میں، اس کے بعد اہل بیت اطہار، پھر صحابہ کرام، مہاجرین و انصار کے گروہ الگ الگ آتے رہے اور درود و سلام پڑھتے رہے۔ اس طرح سے آپ کا جنازہ ہوا۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو مجھے بتائیے گا، پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔